پتنگ باز، پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز ہو جائیں خبردار۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے۔ پتنگ بازی، پتنگ سازی، ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پتنگ کے ساتھ ساتھ دھاتی ڈور، تندی مانجھا لگی ڈور کی تیاری، استعمال، ٹرانسپورٹیشن بھی جرم قرار ہے۔ پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لیں۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ یا پھر دونوں ہوں گے۔ پتنگ اڑانے والے کو جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا ہوگی۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ پتنگ بنانے والے ٹرانسپورٹر کو جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 2 سال قید ہو سکتی ہے اور پتنگ بنانا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ناقابل ضمانت جرم قرار ہے۔ پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ، دوسری بار پکڑے جانے پر 50,000 جرمانہ ہوگا۔ پتنگ باز بچے کو تیسری دفعہ خلاف ورزی پر 1 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا۔ بچہ جرمانہ ادا نہ کر سکے تو اس کے والدین یا سرپرست سے وصول کیا جائے گا۔ چوتھی خلاف ورزی پر بچے کو جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت سزا اور جیل جانا پڑے گا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خونی کھیل کی روک تھام کے اقدامات ضروری ہیں۔ سزاؤں اور جرمانے میں کئی گنا اضافہ خونی کھیل کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ تو پتنگ باز، پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز ہو جائیں خبردار، کیونکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے۔ پولیس نے صدر تحریک انصاف لاہور امتیاز شیخ کو گرفتار کر لیا ہے۔ صدر پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ علامہ اصغر عارف چشتی ٹھوکر سے گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ سیکرٹری مذہبی امور ونگ پنجاب پیر رفیق الحسن قریشی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا کون کون سے رہنما جن کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جی، آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ اس کے لیے کارکنان اور قیادت لاہور ٹھوکر پہ جمع ہو رہی تھی، اکٹھے ہو رہے تھے یہاں پہ، اور پولیس کی باری تفریح اسلامی یہاں پہنچی اور پولیس کی جانب سے کارکنان کو اور قیادت کو گرفتار کیا گیا۔ صدر ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز محمود، ان کو پولیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ مذہبی امور ونگ کے صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے علامات پیر نور الحسن قریشی، ان کو گرفتار کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن کو ٹھوکر سے گرفتار کیا گیا اور چند کارکنان کو ٹھوکر سے آگے موٹر وے پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر بھی موجود تھے۔ ملک احمد خان بچر جو ہے کارکنان اور قیادت کی رہائی کے لیے تو جب یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک کارکنان کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ٹھوکر کے اوپر احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ ملک احمد خان بچر کا یہ کہنا تھا کہ میں تھانے جا رہا ہوں، اگر کارکنان اور قیادت کو رہا کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھوکر پہ احتجاج کیا جائے گا، اور تب تک یہاں پہ احتجاج جاری رہے گا جب تک شیخ امتیاز بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عثمان خادم تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی، لاہور اسلام آباد موٹر وے کو کھول دیا گیا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بالکل، پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی ہو چکا ہے اور لاہور اسلام آباد موٹر وے کو کھول دیا گیا ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی اب ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی، جس کے بعد اب لاہور اسلام آباد موٹر وے کھل چکی ہے، اسی طرح لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے اب کھول دیا گیا ہے۔ ابھی آگے بڑھے آپ کو بتائیں، اسکول سربراہان کی نااہلی، فیک انرولمنٹ میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسکولوں میں 60% بچے ڈپلیکیٹ اور غیر تصدیق شدہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیٹا کی درستگی کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیشتر اسکولوں میں ایک طالب علم کے نام دو بار شامل کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں جنید ریاض۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو سرکاری اسکولوں میں طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کی جعلی انرولمنٹ اور بچوں کے ڈپلیکیٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور بتایا یہ گیا کہ 60% بچوں کی تصدیق جو ہے وہ اسکول سربراہان کی جانب سے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس انرولمنٹ کو جو ہے وہ جعلی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی اسکول میں بچے جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ نام جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ شناخت ہو رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ ایک بچہ ہے لیکن ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ ڈبل شو ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم اگر ایک اسکول میں داخل ہے تو وہ دوسرے اسکول میں بھی کہیں داخل ہے یا دوسرے ڈسٹرکٹ میں اسی کی انرولمنٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے آن لائن ایپ کے اوپر۔ اس حوالے سے اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیا ہے
اور کہا ہے کہ فوری طور پر جو بچے ہیں ان کی انرولمنٹ کی تصدیق کی جائے، میل یا فیمیل یا ادرس کے کھانے میں جو ہے وہ زیادہ تر اسکول سربراہان نے ٹک کیا ہوا، جس کی وجہ سے وہ بچوں کی جو ہے وہ بوائز اسکولوں میں یا گرلز اسکولوں میں انرولمنٹ زیادہ شو ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر اسکول سربراہان بوائز اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ کو درست کریں اور گرلز اسکولوں میں جو انرولمنٹ ہے اس کو بھی درست کیا جائے۔ بصورت دیگر وہ اسکول سربراہان جو کہ اپنی انرولمنٹ درست نہیں کریں گے 31 اگست تک، ان کے خلاف بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خاتون سے زیادتی کا ملزم فرار ہو گیا، ملزم کی تلاش کے لیے سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ملزم ہتھکڑی سے ہاتھ نکلوا کر بھاگا، پولیس اہلکار کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق۔ جی آج ایڈیشنل سیشن جج اظہر عباس جعفری کی عدالت میں آج حدود کا ایک ملزم تھا جس کا نام احسان ہے، تھانہ کانے میں اس کا مقدمہ درج تھا۔ اس کو آج ایڈیشنل سیشن جج اظہر جعفری کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ملزم ہتھکڑی کھلوا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ سیشن کورٹ میں بھگدڑ مچ گئی اور فوری طور پر تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس کے بعد ملزم احسان کو جو ہے وہ دروازے کے عقب میں بیٹھے ہوئے پولیس نے جو ہے وہ حراست میں دوبارہ لے لیا ہے۔ ملزم کے خلاف الزام یہ تھا کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، آج اس کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے کر لایا جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے ہتھکڑی کسی طریقے سے کھول دی اور وہاں سے وہ یہ فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی اور انہوں نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور اس وقت وہ اسے پوچھ گچھ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بہت شکریہ شاہین عتیق۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کو ڈکیتی کی وارداتیں فوری روکنے کا ٹاسک، مریم نواز شریف کا سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی گئی اور ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت کی گئی۔ ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ تاجر اور دکانداروں کے تحفظ کے لیے وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ کسی روڈ پر ڈکیتی اور جرائم کی صورتحال میں متعلقہ پولیس افسران ذمہ دار ہوں گے۔ عورتیں اور بچے ریڈ لائن ہیں، ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت روکا جائے۔ پولیس افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے مقررہ اشاریے کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل نے بھی شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں سول سیکریٹریٹ میں پرائیویٹ گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، صرف سیکریٹریٹ میں ڈیوٹی دینے والے افسران کی گاڑیاں ہی داخل ہو سکیں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، آگاہ کیجیے اس بارے میں۔ سول سیکریٹریٹ میں پرائیویٹ گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے تمام جو قسم کی جو پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں یا پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ سیکریٹریٹ میں اب داخل نہیں ہو سکے گی۔ صرف سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں جو افسران سیکریٹریٹ میں نوکری کرتے ہیں یا جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے سیکریٹریٹ میں، صرف وہی سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں سیکریٹریٹ جا سکے گی۔ یہ فیصلہ دہشت گردی کے حوالے سے جو سیکورٹی تھریٹ ملی ہیں اس کے پیش نظر کیا گیا۔ موٹر سائیکلوں کا پہلے داخلہ بند ہے اور سول سیکریٹریٹ کے گیٹ پر جو ویلفیئر کا عملہ جو ڈیوٹی دیتا ہے انہوں نے حکومت پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ سیکورٹی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی گیٹ پر اور رسک والی ڈیوٹی ہوتی ہے، لہذا انہیں دوسرے اداروں کی طرح پولیس کی طرح جو ہے رسک الاؤنس دیا جائے اور انہیں جو سیفٹی میجرز کے لیے اقدامات کیے جائیں اور سیفٹی آلات انہیں فراہم کیے جائے سیکورٹی کے، اور سیکورٹی کے سیفٹی گیٹ جو ہے انہیں فراہم کیے جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ فرنٹ لائن کے طور پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ مطالبہ حکومت پنجاب کیسر کھوکھر، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں فیلڈ فارمیشنز کے آپریشنز میں نظم و ضبط، بہترین کارکردگی نہ دکھانے والے ملازمین ہوشیار، تبادلوں کا عمل متعلقہ اسسٹنٹ اور ڈیپٹی کمشنر کی پیشگی درخواست سے مشروط کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ان ریونیو فیلڈ فارمیشنز کے آپریشنز میں نظم و ضبط اور بہترین کارکردگی نہ دکھانے والے ملازمین کو ہوشیار کر دیا گیا ہے، اور جبکہ ایف بی آر کے گریڈ 1 تا 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کے تبادلوں کا عمل بھی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی پیشگی درخواستوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سلسلہ میں چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری ریونیو ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایف بی آر میں جو نظم و ضبط ہے اور جو کارکردگی ہے اسے بہتر بنانے کے سلسلہ
में एक से मरासला भी जारी किया गया है, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि ग्रेड 18 तक के जो अफसरान हैं वो अपने मातहत अमला जो कि ग्रेड 1 था 16 तक के हैं, उनकी ज़रूरत ना होने के हवाले से जो तहरीरी तौर पर मरासला है वो आगाह किया जाएगा अपने सीनियर अफसरान को, और जो मुतलका मुलाजमीन है ग्रेड 1 था 16 जिनके हवाले से तहरीरी तौर पर लिखा गया है वो 3 रोज़ के अंदर उनका डिफरेंट जो फिल्फॉर्मेशन हैं उसमें तबादला कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी चीफ कमिश्नर और कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। अदालत का 6 इश्तिहारी मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर मोहनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का FA कोर्ट ने हुक्म दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल ने गुज़िश्ता समात का ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं, उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए। मुल्ज़मान के अंदर जो है मोहनस इलाही के अलावा फराज अली चट्टा शामिल हैं, इम्तियाज़ अली शाह शामिल हैं, आमिर सुहेल और फयाज शामिल हैं। इन मुल्ज़मान को जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले मुंजमद करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। इसमें मोहनस इलाही की प्रॉपर्टी भी है, ज़ैगम अब्बास की प्रॉपर्टी भी है और बैंक अकाउंट्स भी हैं जिनको मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। कसूर के अंदर मोहनस इलाही की 26 कनाल से ज़ायद की अराज़ी है जिसे मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है, जबकि मोहनस इलाही की गुलबर्ग में एक प्लाट और एक घर भी है जिसको मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने पासपोर्ट ब्लॉक करने, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और से मुतल्लक जो है जो कार्रवाई है अमल दरामद रिपोर्ट जो है अंदर समात 19 सितंबर को तलब की है और ये स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने इस हवाले से समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन, आपने आगाह किया इस बारे में।